بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمیشنز کے ٹیسٹ اور انٹرویو میں پوچھے جانے والے اہم سوالات کو ہم نے جمع کیا ہے۔ جو احباب کسی بھی ٹیسٹ یا انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں، یہ سوالات ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس عیسوی سال میں پیدا ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ عیسوی تاریخ کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہوتی ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 571 سال بعد نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہاں پر ہم اسلامی تاریخ کو اس کا ذکر اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ اسلامی تاریخ یعنی کہ ہجری تاریخ کی ابتدا بعد میں ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اسے کیا کہتے ہیں؟ عام الفیل۔ نبی کریم علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے اس سال کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس سال کو عام الفیل اس لیے کہتے ہیں کہ اس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کے ذریعے سے مکہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے سے انہیں شکست دی، تو جس کی وجہ سے اس سال کا نام عام الفیل مشہور ہو گیا، یعنی کہ ہاتھیوں والا سال۔ سوال نمبر 3، عام الفیل کا واقعہ کب پیش آیا؟ عام الفیل کا واقعہ 571 عیسوی میں۔ یہ ایک ہی سال تھا جس میں عام الفیل کا واقعہ بھی پیش آیا اور نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی، تو اس سوال کو دونوں طرح سے پوچھا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے چھوٹا بیٹا کون تھا اور کہاں دفن ہے؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے جو جنت البقیع میں دفن ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سب سے بڑا حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے نمبر پہ سب سے چھوٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پہلے 2 بیٹے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے، اور حضرت ابراہیم جو سب سے چھوٹے تھے وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 5، خطیب الانبیاء کن کو کہا جاتا ہے؟ خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ خطابت میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے، اس وجہ سے آپ کو خطیب الانبیاء کا لقب دیا گیا۔ سوال نمبر 6، ابو الانبیاء کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تمام انبیاء کرام پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 7، امین الامت کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے، اور یہ لقب حضور نبی کریم علیہ السلام نے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر امت کا امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سوال نمبر 8، روزہ کب فرض ہوا؟ روزہ 2 ہجری کو فرض ہوا، یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ہجرت کے دوسرے سال روزہ فرض ہوا۔ سوال نمبر 9، بیت العتیق کیا ہے؟ خانہ کعبہ کو بیت العتیق بھی کہتے ہیں۔ عتیق کا معنی ہوتا ہے آزاد۔ خانہ کعبہ کو بیت العتیق کا لقب اس لیے دیا گیا چونکہ خانہ کعبہ پر کسی ظالم اور جابر بادشاہ کا قبضہ نہیں ہوا، یعنی خانہ کعبہ ہمیشہ آزاد رہا، اس لیے خانہ کعبہ کو بیت العتیق کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 10، کس ام المؤمنین کو ام المساکین کا لقب ملا؟
ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المساکین کا لقب دیا گیا، چونکہ آپ فقراء اور مساکین کے ساتھ سخاوت اور ہمدردی کے ساتھ پیش آتی تھیں، اس وجہ سے آپ کو ام المساکین کا لقب دیا گیا۔ سوال نمبر 11، غزوہ خندق کو قرآن مجید میں کیا نام دیا گیا ہے؟ غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے، اور اسی نام سے قرآن مجید میں پوری ایک سورت یعنی کہ سورہ احزاب بھی نازل ہوئی۔ اس غزوہ کو غزوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ یہ پہلا غزوہ تھا جو خندق کھود کر لڑا گیا، اور اس غزوہ کو غزوہ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے، احزاب کا مطلب ہوتا ہے گروہ، یعنی کہ یہ وہ پہلا غزوہ تھا جس میں قریش کی طرف سے بہت سارے گروہ نے مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی، اس لیے اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 12، غزوہ خندق کب پیش آیا؟ غزوہ خندق 5 ہجری کو پیش آیا۔ سوال نمبر 13، صاحب الحوت کن کو کہا جاتا ہے؟ صاحب الحوت حضرت یونس علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ صاحب الحوت کا مطلب ہوتا ہے مچھلی والا، چونکہ حضرت یونس علیہ السلام چند دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یعنی کہ سورہ القلم میں آپ کو صاحب الحوت کے لقب سے پکارا۔ سوال نمبر 14، آدم ثانی کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تو طوفان کی وجہ سے تمام انسان اس میں غرق ہو گئے، اس کے بعد دوبارہ سے انسانیت کی ابتدا ہوئی، اس وجہ سے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 15، فتح مکہ کے بعد کن کو خانہ کعبہ کا مؤذن مقرر کیا گیا؟ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، چونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ واپس مدینہ چلے گئے تو مکہ میں حضرت ابو محذورہ کو مؤذن کی ذمہ داری دی گئی۔ سوال نمبر 16، آخری غزوہ کون سا ہے اور کون سی ہجری میں لڑا گیا؟ آخری غزوہ نبی کریم علیہ السلام نے جو اپنی زندگی میں لڑا وہ غزوہ تبوک ہے، جو 9 ہجری میں لڑا گیا۔ یہ باقاعدہ اس غزوہ میں جنگ نہیں ہوئی، مسلمان لشکر تیار کر کے میدان جنگ میں گئے تھے، لیکن کسی لشکر کے ساتھ سامنا نہیں ہوا اور مسلمان اسی طرح واپس لوٹ آئے۔ سوال نمبر 17، غزوہ تبوک کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ تبوک کو جیش الاسرہ یعنی کہ تنگ دستی والا لشکر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت مسلمان قحط سالی کا شکار تھے، اس کے باوجود صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر قربانی دی، اس وجہ سے اس کو جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 18، جنگ یمامہ کن کے خلاف لڑی گئی؟ جنگ یمامہ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے دور میں ہی جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت خالد بن ولید نے ان کے خلاف جنگ لڑی اور ان کو ہلاک کیا۔ سوال نمبر 19، مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں؟ مصارف زکوٰۃ 8 ہیں۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 8 لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کو مصارف زکوٰۃ کہتے ہیں، ان میں مساکین، فقراء، عاملین یعنی کہ جو زکوٰۃ کو جمع کرتے ہیں، مؤلفۃ القلوب یعنی کہ وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اور غلام، قرضدار، مسافر اور اللہ کی راہ میں دینا، یہ وہ 8 لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ سوال نمبر 20،
مصارف زکوٰۃ کا ذکر قرآن مجید کی کس صورت میں آیا ہے؟ مصارف زکوٰۃ کا ذکر قرآن مجید کی سورہ التوبہ میں آیا ہے، جو آیت نمبر 60 میں ہے، اور آیت کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس طرح آخر تک 8 مصارف زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔